الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله العظيم۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتے مگر وہ لوگ جو یہودی ہیں اور وہ لوگ جو نصارہ ہیں، یہ ان کا گمان ہے۔ تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنی دلیل لاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ کیوں نہیں جس شخص نے سپرد کر دیا اللہ تبارک و تعالی کو اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو، اس حال میں کہ وہ مخلص ہے، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے نزدیک، اور نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہے اور نہ وہ لوگ غمگین ہوں گے۔ اور یہود نے کہا کہ نصارہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یعنی نصارہ مذہب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ کسی حقیقت پر نہیں ہے۔ اور نصارہ نے کہا کہ یہود کسی حقیقت پر نہیں ہے، یہود مذہب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، دراحال کہ وہ لوگ کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ ایسے ہی ان لوگوں نے کہا جو لوگ کچھ نہیں جانتے ہیں ان کے قول کے مثل ان جیسی باتیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں میں جس کو لے کر وہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، سورۃ البقرہ کی 3 آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی۔ جیسا کہ یہ سلسلہ ہر بدھ کو سامنے آ رہا ہے اور 2-3 آیتوں کا ترجمہ، مختصر تفسیر ہم اور آپ سماعت کرتے ہیں۔ آج کی آیت کریمہ کے اندر اور آج کے سبق کے اندر، آج کے درس قرآن کے اندر جو لوگ یہودی ہیں، یہودی مذہب کے پیروکار ہیں، جو لوگ نصارہ ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور یہودی جو لوگ اپنے آپ کو توریت کا تابعدار بتاتے ہیں، نصارہ جو اپنے آپ کو انجیل کا تابعدار اور ان کا فالوور بتاتے ہیں، ان لوگوں نے اس بات کو اپنی زبان سے کہنا شروع کر دیا کیا کہ جنت میں داخل اگر کوئی شخص ہونے کا اگر حقدار ہے اور وہی شخص جنت میں داخل ہو سکتا ہے جو لوگ یہودی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، جو لوگ نصارہ مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہی لوگ جنت کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو گویا یہ لوگ اپنے دعوے کے اندر اور اپنے دعوے کو لوگوں کے سامنے پھیلا رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا اور کہا
کہ چونکہ ان کے دل کو اور ان کے خلوص کو جب پروردگار عالم نے دیکھا تو کہا کہ یہ ان کا گمان ہے، یہ اپنے وہم کے مطابق، اپنے گمان کے مطابق ایسا کہہ رہے ہیں، ورنہ یہ اپنے دعوے میں بالکل بے حق ہے، یعنی دعوے میں سچا نہیں ہے۔ اگر یہ شخص یعنی یہودی اور نصارہ اپنے دعوے میں سچ ہے، اگر حق پر ہے، ان کا دعویٰ سچ ہے، تو آپ ان سے کہیے کہ دلیل لاؤ، تم دلیل ہمارے سامنے پیش کر کے دکھاؤ، اگر واقعتاً تم اپنے قول میں سچے ہو تو گویا اگر وہ اپنے قول میں اگر سچے ہوں گے تو وہ آپ کے سامنے دلیل لا کر دکھا دیں گے اور بتا دیں گے کہ ہم اپنے قول میں سچے ہیں۔ تو گویا کہ ان لوگوں کا یہ قول سمجھیے ایک فرضی تھا، ان کے وہم و گمان کے مطابق تھا اور ان کے نفسانی خواہشات کے مطابق تھا، حقیقت معنوں میں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، زبان پر کچھ اور اندر میں کچھ رکھے ہوا تھا۔ ان لوگوں نے کہا وقالوا لن يدخل الجنة، کہ ان لوگوں نے یعنی قالو یہ جمع ہے، اس کے اندر جو ہے یہود اور نصارہ اور ان کے ماننے والے لوگ ہیں کہ ہرگز ہرگز جنت میں، لن يدخل الجنة، ہرگز داخل نہیں ہو سکتے جنت میں، الا من كان هودا او نصارى، مگر وہ شخص جو یہودی ہو، او نصارہ یا وہ شخص جو نصارہ ہو، یعنی جو وہ شخص جو توریت کو مانتا ہو اور وہ شخص جو انجیل کو مانتا ہو، وہی شخص کا دخول صرف اور صرف جنت کے اندر ہو سکتا ہے، ورنہ ان کے علاوہ جتنی بھی آسمانی کتاب کو ماننے والے لوگ ہیں ان کے وہم و گمان کے مطابق کسی کا گزارا جنت کے اندر نہیں ہو سکتا۔ تلک امانیہم، تو پروردگار عالم نے کہا کہ یہ ان کا وہم و گمان ہے، یہ اپنے جو قول میں جو پیش کر رہے ہیں یہ اپنے گمان کے مطابق ہے، یعنی حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تو آپ ان سے کہیے کہ لاؤ، ہاتو کے معنی لاؤ معنی ہوتا ہے لاؤ، برہانکم تم اپنی دلیل پیش کرو۔ برہان کہتے ہیں کوئی واضح دلیل، ایک ایسی دلیل، ایک ایسی چیز جس کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھ جائے کہ یقیناً یہ اس کے تابعدار اور اس کے پیروکار ہے۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ اگر واقعتاً وہ دعوے میں سچا ہے اور جنت واقعتاً صرف انہی لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے تو تم دلیل لا کر کے پیش کر دو، اگر ان کنتم صادقین، کہ اگر تم لوگ سچے ہو۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، اگلی آیت کے اندر یہی کہا کہ جو شخص اپنے آپ کو اور اپنے پورے دل و دماغ کو اور اپنے تمام حرکات و سکنات کو، یعنی صرف اور صرف اپنے چہرے کو اور اپنے ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو شخص کر دے، اگر واقعتاً وہ کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اور اس حال میں کہ وہ مخلص بھی ہے، خلوص کے ساتھ اس بات کو اگر کہہ رہا ہے، تو یقیناً جو شخص خلوص کے ساتھ اگر اس بات کو کہہ رہا ہے اور اس کے اندر خلوص اور للہیت ہے، تو خلوص اور للہیت کے بلبوتے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خلوص کو دیکھ رہا ہے، اور دیکھنے کی بنا پہ، خلوص کی بنا پہ ایسے شخص کو اپنے رب کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اجر عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خلوص کے ساتھ کوئی کام کر رہا ہے یا کہہ رہا ہے۔ ایسے شخص کے اوپر کوئی غم کسی طرح کا نہیں ہو سکتا، اور ایسے شخص کے اوپر کسی طرح کا کوئی رنج اور تکلیف نہیں ہو سکتا۔ بلا، کیوں نہیں؟ من اسلم وجہہ للہ، جس شخص نے سپرد کر دیا وجہہ، اپنے چہرے کو، اپنے چہرے کو کہہ کر کے پورے جسم و جسامت کو مراد لیا، جو اپنے آپ کو کس کے تابع کر دے؟ للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دے۔ وہو محسن، احسان مند ہو، احسان مند کا ترجمہ یہاں پر مخلص ہو، یعنی خلوص اور الہیت ان کے دلوں کے اندر ہو۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّ، تو اس کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے نزدیک ہے۔ اگر خلوص کے ساتھ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو خلوص کے ساتھ کام کرنے والے کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد کل قیامت کے دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ایسے شخص کے اوپر کسی طرح کا خوف بھی نہیں ہو سکتا، اور ایسے شخص کے اوپر کسی طرح کا کوئی رنج بھی نہیں ہو سکتا۔
یہ دو آیت کریمہ کے اندر اس بات کو خلاصہ کیا۔ اب اسی بات کو اور مزید تائید کرتے ہوئے ان لوگوں کے درمیان ایک اختلاف ہوا، یعنی یہودی کو نصارہ دیکھنا نہیں چاہ رہے تھے اور نصارہ کو یہودی دیکھنا نہیں چاہ رہے تھے، یعنی کہ یہود جو لوگ ہیں وہ توریت کی پیروی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اور جو لوگ نصارہ ہیں وہ لوگ جو ہے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں، ان کا تابعدار بتاتے ہیں اور انجیل کو اپنا رہنما اور اپنا ہادی اور مرشد کتاب وہ مانتے ہیں۔ تو گویا کہ ان دونوں کے درمیان اختلاف ہوا، اور یہود نے کہا کہ نصارہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جو لوگ نصاری ہے اور نصارہ مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور انجیل کو مانتا ہے، ان کے مذہب کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور ایسے لوگ حقیقت کے اوپر نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے نصارہ لوگ یہ کہتے ہوئے پھر رہے ہیں کہ یہود کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یعنی یہود جو توریت کو مانتا ہے یا موسیٰ علیہ السلام کو مان رہے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے، اور جھگڑنے کے بعد جو ہے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے ایک دوسرے کے اوپر الزام کرنے لگے۔ لیکن اس کے باوجود اس بات کو ماننا چاہیے کہ یہ دونوں جو قوم ہیں، یعنی یہود و نصارہ، یہ دونوں قوم اہل کتاب میں سے ہے، ان کے پاس بھی کتاب ہے یعنی توریت کی شکل میں، اور ان کے پاس بھی کتاب ہے یعنی انجیل کی شکل میں۔ دونوں کے پاس جو کتابیں موجود ہے، دونوں اس کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ان کو پڑھتے بھی ہیں اور ان کو اپنا رہنما بھی مانتے ہیں، ان پر عمل بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے جو ہے دونوں ایک دوسرے کے کتاب کو برا بھلا کہا اور ان کے مذہب کو جو ہے وقت نہیں دیا اور کہا کہ ان کا مذہب کوئی حقیقت پر نہیں ہے۔ تو گویا ایسے شخص کو اس حالت پہ چھوڑ دینا بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کے درمیان جو ہے فیصلہ کرے گا کہ کون حق پر ہے اور کون سچائی پر ہے اور کون جو ہے حق کے راستے کو قبول کر رہا ہے۔ یہ فیصلہ باری تعالیٰ پروردگار عالم کل قیامت میں کریں گے، جس بات کو لے کر یہ دونوں جھگڑ رہے ہیں اور جھگڑا کر رہے ہیں۔ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء، یہودی لوگوں نے کہا لیست النصارى کہ نصارہ کی کوئی حقیقت نہیں، علی شیء یعنی وہ کسی بھی حقیقت کے اوپر نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، اور نصارہ نے کہا، یعنی جو لوگ نصارہ ہے اور نصارہ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان لوگوں نے کہا کہ لیست الیہود کہ یہود علی شیء وہ کسی حقیقت پر نہیں ہے، یعنی ان کے مذہب کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، درا حال ہے کہ وہ دونوں کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ کتاب سے مراد یہاں پر توریت ہے، انجیل ہے، یہ آسمانی کتاب ہے، یہ دونوں کے دونوں جو آسمانی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، ان دونوں کے پاس کتابیں موجود ہیں۔ جب ان دونوں کی لڑائی دیکھا اور ان دونوں کا جھگڑنا دیکھا تو ایک اور قوم ہے جس کو مشرکین کہتے ہیں، جو مشرکین اور شرک کرنے والی قوم ہے، جو بالکل جاہل ہے، جس کے اندر علم نہیں ہے، وہ اجہل بنا ہوا ہے، اس کے باوجود یہ لوگ بھی ان جیسی بات کہنے لگے جو یہ لوگ کہہ رہے تھے، جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ انہوں نے موقع دیکھا اور موقع کی تلاش میں جیسے ہی موقع ملا ان کو، انہوں نے اپنی بات بھی رکھ دیا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاللَّهُ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، ایسے ہی ان لوگوں نے کہا، لا يعلمون جو کچھ نہیں جانتے، جو جاہل ہے، مثل قولہم ان لوگوں کے قول کی طرح، یعنی ان کی بات کی طرح اپنی بات بھی کہنا شروع کر دیا۔ کن کی بات کی طرح؟ یعنی یہود اور نصارہ کی طرح یہ لوگ بھی کہنا شروع کر دیا، جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہ خود جاہل ہے اور یہ اہل کتاب میں سے مشرکین لوگ بھی نہیں ہیں۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، تو اللہ تبارک و تعالی فیصلہ کرے گا یہ بینہم ان کے درمیان، یوم القیامہ قیامت کے دن، فی ما ان باتوں میں یا ان چیزوں میں، کانوا فیہ یختلفون جس کے اندر وہ لوگ اختلاف کرتے تھے یا اختلاف کر رہے تھے،
ان کے درمیان اللہ تبارک و تعالی ہی فیصلہ کرے گا کہ کون حق پر ہے، آیا یہودی مذہب کے ماننے والے حق پر ہیں یا آیا نصارہ مذہب کے ماننے والے حق پر ہیں، کون حق پر ہے؟ یہ فیصلہ کسی بھی لوگوں کو نہیں ہے حق، بلکہ اس کا فیصلہ خود اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن کرے گا۔ گویا کہ آج کے سبق سے اور آج کی اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہمیں بھی اور آپ کو بھی یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو بنایا ہے، چاہے وہ جنت کی شکل میں ہو یا جہنم کی شکل میں ہو، اسی طریقے سے جنت اور جہنم، جنت کا دعویٰ انسان اپنے اعمال کے بلبوتے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کوئی فخر کے ساتھ کہ میں اپنی عبادت کے بلبوتے اور اپنے عبادت کرنے کی وجہ سے ہم جنت میں چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک کرم نہ کرے، اللہ تعالیٰ جب تک فضل نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب تک حکم نہ ہو، ہم اپنے اعمال کے بلبوتے جنت میں نہیں جا سکتے ہیں۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو بنایا اور جس چیز کا فیصلہ کیا، ان تمام فیصلوں پر اور ان تمام باتوں پر اور تمام اپنے دنیاوی کام ہو یا اخروی کام ہو، تمام کاموں کے اندر اخلاص اور للہیت کے ساتھ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اور اپنے بندوں کو اپنے پاس بلا کر اپنا خاص عنایت اور خاص بدلہ عنایت فرمائے گا، جس کو فلہ اجرہ عند ربہ سے تعبیر کیا گیا قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں بھی آپ کو بھی آج کے سبق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا اللهم صل على محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا الہ العالمین رب کریم اور کریم پروردگار عالم، اللہ قرآن مقدس کی سورۃ البقرہ کی 3 آیت کریمہ کی تفسیر اور ترجمہ، اللہ اس میں جو بھی بولنے میں، کہنے میں، سننے میں اللہ جو بھی خالی فضل سے معاف فرما، اور آئندہ اس آیت کریمہ اور قرآن کے مفہوم کو صحیح پڑھ کر اے اللہ صحیح پڑھنے کی، سننے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین آج کے اس درس قرآن کے اندر جن لوگوں نے شرکت کیا ہے، اے اللہ سب کو اپنے دین کے لیے، اے اللہ اس سبق کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا اور اس سبق کے تمام مفہوم کو ہمارے دلوں کے اندر سرایت فرما، ہمارے دلوں کے اندر اے اللہ اس کے قلوب کو اے اللہ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے مولا جو مانگنے سے رہ گیا اسے قبول فرما، جو مانگا گیا اسے قبول فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔